کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اب تک پائے جاتے ہیں۔ اور کبھی سفر فتویٰ پوچھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے اس کا جواب بلکہ بعض صورتوں میں وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور امام بخاری کے سفر طلب علم حدیث کے لیے مشہور ہیں، شاید میاں رحیم بخش کو خبر نہیں ہوگی۔ اور کبھی سفر عجائبات دنیا کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کی طرف آیت کریمہ قل سیروا فی الارض اشارت فرما رہی ہے۔ اور کبھی سفر صادقین کی صحبت میں رہنے کی غرض سے، جس کی طرف آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہدایت فرماتی ہے۔ اور مردود ٹھہرانے کی اپنے فتویٰ میں وجہ یہ ٹھہرائی کہ ایسا اشتہار کیوں شائع کیا اور لوگوں کو جلسے پر بلانے کے لیے کیوں دعوت دی۔ اے ناخدا ترس، ذرا آنکھ کھول اور پڑھ کہ اس اشتہار 7 دسمبر 1892 کا کیا مضمون ہے۔ کیا اپنی جماعت کو طلب علم اور حل مشکلات دین اور ہمدردی اسلام اور برادرانہ ملاقات کے لیے بلایا ہے، یا اس میں کسی اور میلہ تماشا اور راگ اور سرود کا ذکر ہے؟ اگر کسی کے دل میں یہ دھوکہ ہو کہ اس دینی جلسے کے لیے ایک خاص تاریخ کیوں مقرر کی، ایسا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے کب ثابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کھول کر دیکھو کہ اہل بادیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسائل کے دریافت کرنے کے لیے اپنی فرصت کے وقتوں میں آیا کرتے تھے، اور بعض خاص مہینوں میں ان کے گروہ فرصت پا کر حاضر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ اور یہی صورت 27 دسمبر کی تاریخ میں ملحوظ ہے، کیونکہ وہ دن تعطیلوں کے ہوتے ہیں اور ملازمت پیشہ لوگ بسہولت ان دنوں میں آ سکتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس دین میں کوئی حرج کی بات نہیں رکھی گئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مثلاً کسی تدبیر یا انتظام سے ایک کام جو دراصل جائز اور روا ہے سہل اور آسان ہو سکتا ہے تو وہی تدبیر اختیار کر لو، کچھ مذائقہ نہیں۔ ان باتوں کا نام بدعت رکھنا ان اندھوں کا کام ہے جن کو نہ دین کی عقل دی گئی نہ دنیا کی۔ آئینہ کمالت اسلام صفحہ 5-6۔ جلسہ سالانہ کے بنیادی اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دسمبر 1891 کو حسب ذیل اعلان فرمایا۔ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، تاکہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدہ سے کمزوری اور ضعف اور کسل دور ہو اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولہ عشق پیدا ہو جائے۔ سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے، اور جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا، ایسی بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی۔ اور چونکہ ہر ایک کے لیے بباعث ضعف فطرت یا کمی مقدرت یا بعد مسافت یعنی فطرتی کمزوری یا مالی وسائل کی کمی اور اسی طرح دور دراز کے فاصلے ہوں، تو ان وجوہات کی بنا پر یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے، کیونکہ اکثر دلوں میں ابھی ایسا اشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اپنے اوپر روا رکھیں۔ لہذا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے
کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت و فرصت عدم موانع قویہ، یعنی ایک تو صحت ہو اور ایسی فرصت ہو اور ایسے کوئی رکاوٹیں جو سخت ترین رکاوٹیں ہیں وہ درمیان میں حائل نہ ہوں، تو تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں۔ سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک قرار پائے، یعنی آج کے دن کے بعد 30 دسمبر 1891 ہے۔ آئندہ اگر ہماری زندگی میں 27 دسمبر کی تاریخ آ جائے تو حتی الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے، دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسے میں ایسے حقائق و معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حتی الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اشتہار 7 دسمبر 1892 میں کہ اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائے کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس جلسے کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ پھر اس جلسہ سالانہ کے تعلق میں ملنے والی الہی بشارتوں اور فتوحات کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا، ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء یاتون من کل فج عمیق والملوک یتبرکون بثیابک، یعنی تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں پر میں آسمان سے وحی نازل کروں گا، وہ دور دور کی راہوں سے تیرے پاس آئیں گے اور بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پس ان ارشادات اور وضاحتوں سے جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس قدر یہ عظیم الشان جلسہ ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، برکات ہیں۔ میں خلاصتاً پھر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلی برکت تو یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، یہ جلسہ سالانہ کی بنیادی مقصد ہے۔ تو جو اس جلسے میں دور دراز کے ملکوں کا سفر کر کے، جگہوں کا سفر کر کے اور بڑی صعوبتیں اٹھا کر اور حرجوں کو روا رکھ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، وہ اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو، دنیا کی محبت جاتی رہے، خدا تعالیٰ کی طرف ایک لگن پیدا ہو جائے، اور پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی محبت دل میں گھر کر جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے توجہ رکھیں، دعائیں کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں۔ اور پھر اس جلسے میں ایسے حقائق و معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دیں گے۔ اس جلسہ سالانہ میں تقاریر مختلف موضوعات پر سیرت سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہستی باری تعالیٰ کے متعلق، سیرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، خلافت کی برکات کے بارے میں، صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام، سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بہت سارے موضوعات ہیں ان پر تقاریر کی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو روح پرور خطاب ہوتا ہے وہ ہمارے پیارے امام حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا
کہ ازراہ شفقت آپ نے اس قادیان کے جلسے کے لیے بھی اختتامی خطاب ارشاد فرمانا منظور فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 28 دسمبر کو دوسرے اجلاس میں اختتامی خطاب حضور براہ راست لندن سے نشر ہوگا۔ تو یہ سب جو برکتیں ہیں جلسہ سالانہ کی، ان سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔